قرآن مجید پڑھیے، قرآن میں آپ کو سب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کیا ہوا ٹرانسلیشن اس کا؟ قل اعوذ برب الناس، اے ہمارے حبیب یہ کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا اللہ ہے، اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ کاہے سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسے کے، شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتے ہیں۔ وسوسہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ شیطان جو ہیں یہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ خالی جنوں میں نہیں ہوتے شیطان، یہ نہ سمجھیے آپ، انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے۔ جو شیطانی کرے وہ شیطان ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ کیا چیز ہے؟ سنیے، دل کے اندر ایک بیج بو دیتا ہے، وہ بیج جو ہے وہ اگتا رہتا ہے۔ جب حسین کو معلوم تھا کہ شہادت ہے تو گئے کیوں؟ اب یہ دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک دفعہ تو اس نے آپ کے کان میں آواز ڈال دی، اکیلے میں، تنہائی میں، مختلف موقعوں پر یہ آواز کان میں آیا کرتی ہے۔ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟ بھائی بات تو سمجھ میں آتی ہے، جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟ ہاں بھائی جب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟ یہ آواز بڑھتی جاتی ہے، یہ آواز زوردار ہوتی جاتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں، سناٹوں میں، تنہائیوں میں یہ آواز آتی رہتی ہے اور آدمی اس سے متاثر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے 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 آخر میں ایک منزل وہ بھی آ جاتی ہے کہ اس کا جادو چل جاتا ہے اور آدمی اس سے بگڑ جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے وسوسہ شیطان۔ سمجھے آپ؟ اس کا نام ہے وسوسہ شیطان۔ اور اسی کے لیے علاج جو ہے وہ مجلسیں ہیں۔ علاج جو ہے وہ مجلسیں ہیں، اس لیے کہ جہاں یہ وسوسہ پیدا ہوا دماغ میں، وہیں ہم نے اس کی دوا دی، اینٹی ڈوز دیا اس کا، کہ قربانی بغیر جانے بوجھے نہیں ہوتی، دھوکے میں ہو تو ہلاکت ہے، جان بوجھ کے ہو تو قربانی ہے۔ اور اگر دھوکے کی بات ہے تو کیا اسماعیل و ابراہیم دھوکے میں منا جا رہے تھے کہ جان بوجھ کے جا رہے تھے؟ اگر ایک گلا کاٹنے جا رہا تھا، ایک گلا کٹوانے جا رہا تھا، اور اس کے بعد جب پلٹے تو ایک کو امام بن کے پلٹا اور ایک ذبیح بن کے پلٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا اصول یہ ہے کہ قربانی جان بوجھ کے ہوتی ہے۔ پیٹھ پر گولی لگ جائے تو شہادت کیسی؟ سینے پر لگے تو شہادت ہے۔ کہ موت کے آگے کھڑے مسکرا رہے تھے کہ مارے گئے، نہ یہ کہ موت سے ڈر کے بھاگ رہے تھے تو مارے گئے۔ محبت کا مزاج سیکریفائس ہے، بزنس نہیں ہے۔ کمپنسیشن بزنس کا مزاج ہے۔ اگر ہم نے ہوٹل کھولا ہے اور آپ نے آن کے ہوٹل میں کھانا کھایا اور پیسے نہیں دیے تو شکوہ ہوگا، لیکن اگر ہم نے آپ کی دعوت کی ہے اور آپ نے چلتے وقت کہا آپ کا کیا خرچہ ہوا ہے میں دے دوں، تو زندگی بھر اس کا شکوہ رہے گا کہ آپ نے کیا بات کہی تھی ہم سے۔
ہم نے تو محبت میں آپ کو کھانا کھلایا، آپ وہاں جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ دعوت جو ہے محبت میں کی جاتی ہے، ہوٹل محبت میں نہیں کھولا جاتا ہے، تجارت کے لیے کھولا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو محبت کا مزاج ہے سیکریفائس، تجارت کا مزاج ہے کمپنسیشن، بدلہ۔ ہم جو روتے ہیں اہل بیت پر، ان کی واہ واہ کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تجارتی بنیاد پر نہیں لگاتے ہیں۔ کہ یا علی ہم نے اتنے نعرے لگائے ہیں، ہمیں بخشوائیے، یا مولا حسین ہم آپ پر روئیں، ہمیں بخشوائیے۔ نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ ہم بخشے جائیں نہ بخشے جائیں، وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارا فعل ہے، سمجھے آپ؟ رہ گیا جو ان سے محبت ہے، وہ محبت ہم سے نعرے بھی لگواتی ہے، وہ ہمیں رلاتی بھی ہے، وہ ہم سے سینہ زنی بھی کرواتی ہے، وہ سارے کام کرواتی ہے محبت، سمجھے آپ؟ محبت ہے، محبت جو ہے اس کا نتیجہ یہ سب سامنے آتا ہے، بدلہ اور کمپنسیشن نہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، ہم نے نہیں ڈیمانڈ کی ہے، ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم سبیلیں رکھیں گے مگر کوثر کا جام پلائیے گا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ کوثر ملے نہ ملے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، باقی یہ کہ دنیا میں سبیل رکھتے ہیں، غم حسین حسین پیاسے شہید ہوئے اس لیے سبیل رکھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تو غم میں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے وعدہ فرمایا ہے، حسین کی دکھیا ماں نے کہا ہے میں بخشواؤں گا۔ حسین کے بہن کی دل کی آرزو تھی کہ حسین پر رویا جائے۔ حدیث میں ہے کہ روز عاشور چھٹے امام زیارت کو تشریف لائے اور اپنے جد بزرگوار کی قبر مطہر کے اوپر آئے اور قبر حسین پر اپنا رخسار رکھ دیا۔ ایک تو امامت کا رخسارہ، دوسرے خاک پر رکھا ہوا، اور خاک بھی کون سی؟ قبر حسین کی خاک، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کی مصیبت میں بلند، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کی مصیبت میں بلند۔ عزیزان گرامی، یہ آوازیں بلند ہیں، چاہنے والے رو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر کو امام نے حکماً منع کر دیا تھا، مکے سے جب امام چلے تو عبداللہ ایک منزل تک بیماری کے باوجود ساتھ آئے۔ جب ایک منزل تک وہ آ گئے تو امام نے کہا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ واپس جائیے۔ اب حکم امام کے بعد اگر ٹال دے تو گناہگار ہے، فرمایا میں حکم دیتا ہوں آپ واپس جائیے۔ اس طریقے سے عبداللہ ابن جعفر کو واپس کیا تو ان کا اچھا میرے دونوں بیٹے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ دونوں بیٹے حسین کے ساتھ گئے، زینب کے لاڈلے حسین پر قربان ہو گئے۔ خدا رحمت نازل کرے میر انیس پر، کیا کیا مرثیوں میں کہہ گئے۔ ایک بیت سنا دوں آپ کو اور مجلس تمام کر دوں کہ شہزادی زینب بچوں کو سمجھا رہی ہیں شب عاشور کہ کیسے لڑنا۔ یہ میر انیسی کا کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ شہزادی زینب سمجھا رہی ہیں بچوں کو شب عاشور کہ کیسے لڑنا۔ اس کے اندر بیت کہی ہے میر صاحب نے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔